بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر اور دیگر لاعلاج امراض کے لیے کینسر، ایڈز یا کسی بھی دوسرے لاعلاج مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے قرآنی آیات کے دو نہایت نادر عمل یہاں ہم دے رہے ہیں۔ یہ دونوں عمل اپنی اپنی جگہ نہایت معتبر اور نہایت مستند ہیں۔ یہ عمل ہمیں الگ الگ حاصل ہوئے ہیں اور مریض کے لیے ان میں سے ایک کا اختیار کر لینا بھی انشاءاللہ شفا یابی کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسے شدید مہلک اور موذی امراض میں دونوں اعمال کو اختیار کر لیا جائے تاکہ شفا یابی کی جلد از جلد کوئی صورت سامنے آ جائے۔ لیکن اگر آپ ان میں سے ایک عمل منتخب کرنا چاہیں تو اپنی سہولت کے مطابق دونوں میں سے کوئی ایک عمل منتخب کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی شفا نصیب فرمائیں گے۔ پہلا عمل، مریض کے گھر کا کوئی آدمی مریض کے سر پر تسبیح رکھ کر 101 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کرے، اور پانی مریض کو وقفے وقفے سے چھینٹے بھی مارے جائیں اور اسے بار بار پلایا بھی جائے۔ اس ایت سے پہلے اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں اور ہر نماز کے ساتھ یہ عمل اس وقت دہرایا جائے جب تک مریض مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ پانی کو ختم نہ ہونے دیں تاکہ روزانہ 500 کی تلاوت کی برکات اس میں مسلسل جمع ہوتی رہے۔ آیت مبارکہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ درود شریف: اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ اگر مریض قمری مہینے کی پہلی جمعرات کو 1400 بار اور پھر اپنی سہولت کے مطابق دن رات کی کوئی بھی مقدار مقرر کر کے اس درود شریف کا 1.25 لاکھ ورد مکمل کر لے تو یہ عمل بذات خود ہر طرح کے امراض کے لیے نہایت قوی الاثر اور اکثیر ہے۔ اس سے نہ صرف مریض خود شفا یاب ہوگا، جس آدمی کو 21 بار پڑھ کر دم کرے گا اسے بھی صحت نصیب ہوگی۔ دوسرا عمل، یہ 6 قرآنی آیات کا عمل ہے اور شفائے امراض شدیدہ کے لیے تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مریض خود ان آیات کی تلاوت ہر گھنٹے کے بعد یا ہر نماز کے بعد مرض کی شدت اور کمی کے مطابق حسب ضرورت ان آیات مبارکہ کو 11 بار پڑھ لیا کرے۔ اگر مرض شدید ہو اور مریض خود نہ پڑھ سکے اور پڑھنے کی شکت نہ رکھتا ہو
یا اسے قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو تو پھر گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ ذمہ داری اپنے سر لے لے اور وہ ہر گھنٹے کے بعد یا کم از کم ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دم کرے۔ آیات مبارکہ یہ ہیں: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور دوسری وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور تیسری وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور چوتھی أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اور پانچویں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور چھٹی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔